ہم لوگوں کو ماں باپ کی بھی تربیت ملی، ماں باپ نے ہم لوگوں کی تربیت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھے اساتذہ ملے ہمیں، انہوں نے گائیڈ لائن کی موقع بموقع، تو نکھرتے چلے جائیں گے ہم۔ اسی لیے میں یہاں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کی ایک پوزیشن ہے اپنے گھر کے اندر، جیسے ایک پرائم منسٹر کی پوزیشن ہوتی ہے اپنے اس دیش میں، ویسے ہی آپ ایک پرائم منسٹر ہے، یو آر پی ایم آف یور ہاؤس، آپ اپنے گھر کے پرائم منسٹر ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجئے، ان کو دھارمک باتیں بتائیے، ان کے عقائد صحیح کیجئے، اپنے بچوں کو اپنے قرآن کے بارے میں بتائیے، اپنی شریعت کے بارے میں بتائیے، اپنے نبی کے معجزات کے بارے میں بتائیے، صحابہ کرام کی قربانی کے بارے میں بتائیے، ہم تک جو اسلام پہنچا ہے کتنی قربانیوں کے ساتھ، کتنی کٹھنائیوں کے بعد ہم تک یہ اسلام پہنچا، اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ یہ آپ کی گریٹ رسپانسبلٹی، آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو بتانا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا۔ آج ہمارے بچے شرابی بن گئے، آج ہمارے بچے کوریکس پیتے ہیں، آج ہمارے بچے ٹھیپی پیتے ہیں، آج ہمارے بچے ٹیبلیٹ کھاتے ہیں، آج ہمارے بچے سولوشن سونگھتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہمارے پیرنٹس ہیں۔ اگر ہم اسٹرکٹلی اپنے بچوں کو اگر ان برائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ 100% ہم اس پر کامیابی پا سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو نیک صالح بنا سکتے ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کی اولاد کون ہے آپ کے لیے؟ مرو گے تو کوئی ساتھ نہیں جائے گا، لیکن اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اگر آپ نے اپنی اولاد نیک بنائی تو آپ مر جائیں گے، چلے جائیں گے اس دنیا سے۔ You will be transferred from this world and to the day of judgment۔ آپ اس دنیا سے آپ آخرت کی طرف چلے جائیں گے، اللہ کے طرف چلے جائیں گے آپ، لیکن او ولد صالح یدعو لہ، اگر آپ نے اپنی اولاد اچھی تربیت دی ہے، اس کو اس کی اچھی پرورش ہوئی ہے، آپ کا بچہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، آپ کا بچہ اسلام کو سمجھتا ہے، آپ کا بچہ نماز پڑھنا جانتا ہے، آپ کا بچہ زکوٰۃ دینا جانتا ہے، آپ کا بچہ ماں باپ کے حق حقوق کیا ہے وہ بتانا اگر وہ جانتا ہے، تو یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آپ چلے جائیں اس دنیا سے، مگر آپ کو وہ اولاد آپ کو کبھی بھی دعاؤں کے اندر آپ کو فراموش نہیں کر سکتی۔ او ولد صالح یدعو لہ، او ولد صالح، نیک صالح اولاد ہو، یدعو لہ، تو وہ ضرور نماز پڑھ کر آپ کے لیے دعا کرے گا، آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اولاد کو اس کی تربیت ہونی چاہیے، اس کی نگرانی ہونی چاہیے۔ صاف لفظوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد شرابی اگر بن جائے تو فتنہ ہے۔ پھر اگر آپ کے پاس 5 7 8 10 بچے ہیں تو آپ اس پر اتراتے ہو اور اپنے ان بچوں کے بلبوتے پر آپ گاؤں سماج میں کسی کا بھی سر توڑ کر آ جاتے ہیں کہ نہیں میرے پاس تو ہماری اولاد ہے، میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی آپ نے، اگر آپ کی اولاد نے سماج کی کسی بیٹی کی عزت کو لوٹا ہے، اگر آپ کی اولاد نے اگر شراب پی کر کسی کو گالی دی ہے، اگر آپ کی اولاد نے کسی کی زمین ہڑپ لی ہے، تو ایک بات یاد رکھیے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پھر آپ کی وہ اولاد وہ آپ کے لیے وبال جان۔ پناہ مانگے ایسی اولاد سے اور ایسی دولت سے جو آپ کو جہنم کی طرف لے کر چلا جائے۔ میرے بھائیو، نیک اولاد بنائیے، نیک اولاد، اچھی پرورش کیجیے۔ آپ سے بہتر ان کا ٹیچر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، آپ بھلے ہی کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہمارے یہاں ہمارے اسکول کے اندر ایک گارجن، ابھی ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر ہے، وہ ٹیچر اچانک ایک روز میٹنگ میں ہمارے سامنے آئے، تو ہم نے کہا کہ آپ کا نام؟ انہوں نے کہا کہ میرا فلاں فلاں نام۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کے ابا کا نام؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا کا نام مجیب الرحمان۔ ہم آپ کے گاؤں سے بلونگ کرتے۔ ہم نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے وہ آدمی، ہم کو اتنا تعجب ہوا، وہ آدمی کچھ نہیں جانتا، ایک دم زیرو ہے،
الف سے لے کر یا تک نہیں جانتا, اے سے لے کر زیڈ تک نہیں جانتا, کا کھا گاگا کچھ بھی نہیں جانتا, 1 2 3 4 5 10 تک شاید گنتی جانتا ہوگا, لیکن اس نے محنت کی, اپنے بچے کو دلی نہیں بھیجا, اپنے بچے کو شرابی نہیں بنایا, کمایا 10,000 روپے کمایا تو 3,000 روپے اپنے بچے کی تعلیم پر اس نے خرچ کی, تو وہ بچہ ماسٹر بنا, ابھی سی ٹیٹ نکالنے والا ہے, اور اللہ سے قوی امید ہے کہ اس اولاد اس کے باپ کی, اس کے ماں کی دعا بھی کامیاب قبول ہوگی اور اس کے باپ کی محنت بھی کامیاب ہوگی. تو وہ بولا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. میں نے کہا کہ تمہارا ابا وہ, یعنی یقین نہیں آپ کے گاؤں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غریب ہے, جاہل ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے کہ بھئی اس کا بیٹا سی ٹیٹ نکالے گا, اس کا بیٹا ڈی ایل ایڈ نکال لے گا, اس کا بچہ بی ایڈ میں کوالیفائی, بی ایڈ کے لیے تیاری کرے گا, اس کا بچہ یو پی ایس سی بی پی ایس سی کے لیے تیاری کرے گا. آپ کو خود آشچریہ اور تعجب ہوگا. ہم نے کہا کہ تمہارے ابا سے ملاؤ. وہ ابا کو لے کر ایک روز آیا, وہ ہنس کر کے ہم نے ان کو گلے سے لگایا. ہم نے کہا کہ آپ نے یہ ہیرا بنایا, ہیرا سامنے میں, ہیرے کی کوئی قیمت اور اہمیت نہیں جو آپ نے اپنے اس بیٹے کو بنایا. بولا کہ حضرت یہ وہی چھوٹا بچہ ہے جو کبھی کچھ سالوں پہلے یوں ہی برہنہ ننگا پھرا کرتا تھا اور ٹین لے کر ڈھول بجایا کرتا تھا, اور آج دیکھیے یہ بچہ آپ کے مدرسے کے اندر, آپ کے اسکول کے اندر میں ٹیچر بنا ہوا ہے. ایک غریب آدمی, ایک جاہل آدمی اپنے اس بیٹے کو بھی پڑھایا اور اپنی بیٹی کو بھی ہمارے اسکول میں ایڈمیشن کرایا ہوا ہے. ہمارے اسکول میں اس کی بچی بھی پڑھتی اور اس کا ایک چھوٹا بیٹا وہ بھی پڑھتا ہے. یعنی تقریباً ایک مہینے کے اندر 3 سے 4 ہزار روپے کا خرچ, ہاسٹل فی سب کچھ لگا کر وہ آدمی برداشت کر رہا ہے. لیکن میرے بھائیو عبرت کا مقام ہے. جاہل تھا, ان پڑھ تھا, گوار تھا, پیسہ بچا بچا کر اپنے بچے کو پڑھایا. وہ مر جائے گا لیکن اپنے بچے کی مستقبل کو روشن کر کے چلا گیا. کبھی تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بہت ساری پراپرٹی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اپنے اولاد کو دے دیتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے, اور وہ ہماری اولاد ایسی نکمی ہو جاتی ہے کہ وہ ایسی 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی بائک پر بیٹھیں گے اور وہ ایسے اڑیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. سماج میں ایک ایسی آوارگی سے وہ پھریں گے, آپ کی دولت کو, آپ کے پیسوں کو خرچ کریں گے, کیونکہ آپ کا مقام اور آپ کی اہمیت نہیں ہے اس کو معلوم. اس کو دولت نظر آتا, ہمارا ابا تو کروڑ پتی, ہمارا ابا تو لکھ پتی ہے جناب, اسی لیے اپنے من سے خرچ کرو پیسے. 1.5 لاکھ روپے کی بائک لے کر کے ناجائز طریقے پر پیسے اڑا رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, جیل میں جا رہے ہیں. بدنام کون؟ جی مسلمان. بدنام کون؟ زناکاری کے معاملے میں کون آگے؟ جی مسلمان. شراب میں سب سے زیادہ کیسز میں کون بند شراب کے معاملے میں؟ یہ مسلمان. زمین ہڑپ کرنے میں آگے مسلمان, لڑائی کرنے میں آگے مسلمان. کیوں؟ ہم اپنی بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے ہیں, وہی بچہ آگے چل کر ہمارے لیے بڑی بڑی پریشانیاں کھڑا کرتا ہے. اسی لیے میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ ہمارے ہندو بھائیوں, دھارمک بننا گناہ نہیں ہے, دھارمک بنیے, بلکہ یہ کہا گیا پرشستا دھارمکی ودھتی یسسا ماترمانا, بھاگیوان ہے وہ ماں جو اپنے بچے کے گربھدھان سے لے کر یعنی اس کے کوکھ میں, اس کے پیدائش تک, حمل ٹھہرنے سے لے کر پیدائش تک, پہلی چیز کیا؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ اچھا ستیہ کاریہ کر رہا ہو. ترشٹھام پترشٹھام وسترام جلام یسے پادم, سچی بات بولے, جھوٹ نہ بولے, غیبت نہ کرے, کوئی آدمی سچی بات کرے. اپنی شریعت کے اندر یہ بات بڑی آسانی سے کہی گئی کہ تم کبھی جھوٹ مت بولو, تم اپنے بچوں کو صحیح بات بتاؤ. اگر تمہارا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو صحیح بات بتاؤ, اس کی سرزنش کرو, اس کو تنبیہ کرو, متنبہ کرتے رہو, ہر وقت میں نگرانی رکھو. 7 سال کا بچہ ہوتا ہے, 10 سال کا ہوتا ہے تو نماز کا آرڈر کرو. یہ چیزیں بتائی گئی ہے احادیث میں, یہ چیزیں بتائی گئی ہے شریعت میں.
کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جناب آپ لوگ دھرم کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں, ہر جگہ پر دھرم کو لے کر آ جاتے ہیں. ارے دھرم ہی ہے, دھرم ہی ہے, ورنہ شریرینے شمم ناشم سرومنیدی گچھتی. ہمارا دھرم ہی ہے, ہمارا کرم ہی ہے جو ہم کو پنیہ دلا سکتا ہے, سورگ دلا سکتا ہے. ورنہ دنیا کا کوئی عمل تو, دنیاوی کوئی کام تو ہم کو جنت نہیں دلا سکتے نا, دنیا کا کوئی کام تو ہم کو سورگ میں نہیں ڈال سکتا. ہمارا دھرم ہی ہے, ورنہ یہ شریر تو, یہ طاقت تو, یہ دولت تو سب کے سب ختم ہو جانے والی. ہم کو اگر جنت دلا سکتی ہے تو ہمارا عمل اور ہمارا مارگ جس کا ہم نے اگر صحیح درشن کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں سورگ تک پہنچائے گا, ہمیں جنت تک پہنچائے گا.